رشتہ علی سے فاطمہ زہرا کا جوڑ کے، رشتہ علی سے فاطمہ زہرا کا جوڑ کے، خوش ہیں رسول یاروں کے خوابوں کو توڑ کے، اور نکلو یہاں سے کعبہ ہے سسرال فاطمہ، نکلو یہاں سے کعبہ ہے سسرال فاطمہ، کہتے رہے بتوں کو علی توڑ توڑ کے، پوچھا ہے جس سے شیر خدا نے جبین کو، پوچھا ہے جس سے شیر خدا نے جبین کو، جنت بنائی جائے وہ کپڑا نچوڑ کے، اور کتنے نہ جانے بن گئے خود ساختہ امام، کتنے نہ جانے بن گئے خود ساختہ امام، خیرات باب علم کے در سے بٹور کے، اور اللہ جانے کتنوں کی مٹی ہوئی پلید، اللہ جانے کتنوں کی مٹی ہوئی پلید، دامن ابو تراب کا ہاتھوں سے چھوڑ کے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، ولعنت اللہ علی اعدائہم من الازل الی الابد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ، فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد،
فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ ابتدا ہے عظیم اور دائمی رحمتوں والے پروردگار کے نام سے، اور خلائق عالم کے ان ناموں سے ابتدا ہے کہ جس سے وہ کائنات پر رحیم اور کریم ہے، اور اس کی صفات ایسی ہیں کہ جن تک ہماری عقل کی بصیرتیں نہیں پہنچ سکتی۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا سہارا لے کر معرفت توحید حاصل کرنے کی تگودو میں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جود و عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سوا ہر دینے والے کے یہاں داد و دہش سے کمی واقع ہو جاتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جا سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم ایسا نہیں۔ وہ فائدہ بخش نعمتوں اور عطیوں کی فراوانیوں اور روزیوں کی تقسیم سے ممنون احسان بنانے والا ہے۔ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ کنبہ، غور کیجئے گا مومنات، غور کیجئے گا اس لفظ پر کہ کنبے کا سربراہ کتنا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہ تو مادی ہے اور وہ تو پروردگار عالم ہے۔ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور سب کی روزیاں اس نے مقرر کر رکھی ہیں۔ اس نے اپنے خواہش مندوں اور اپنی نعمتوں کے طلبگاروں کے لیے راہیں کھول دی ہیں۔ وہ دستے طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے پر۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کی، اس سے نہ مانگے تب بھی اسے معلوم ہے، جیسے ایک باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے افراد کی کیا ضروریات ہیں، ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں۔ پروردگار عالم اس سے کہیں بڑھ کر عطائیں کرنے والا ہے، تو اس پروردگار کی معرفت کیوں نہ حاصل کی جائے جو اپنے بندوں پر اتنا رحیم و کریم ہے۔ اور اس کی معرفت حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہم دعائے معرفت پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمیں معصومین نے یہی سکھایا کہ پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کی دعا مانگو۔ انشاءاللہ مجلس کے آخر میں دعا پڑھی جائے گی تو آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ تو اب آتی ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ انتظار فرج کیا ہے۔ انتظار فرج کیا ہے مومنات؟ آگ میں جل کر کندن بننے کا نام انتظار فرج ہے۔ اور انسان کامل کی بات میں نے کی تھی کہ انسان کامل بننا ہے ہمیں مولا کے ظہور کے لیے، تو انسان کامل گویا خوبصورت شکل میں ڈھل کر جواہرات بننا ہے۔ جب سونا خام شکل میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن جب اسی سونے سے زیورات بنائے جاتے ہیں تو سب لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو بس انسان کامل بھی ان زیورات، ان جواہرات کی مانند ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ہمیں انسانوں کی کون سی اقسام نظر آ رہی ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ان انسانوں کی ہے کہ جو تنزلی کا شکار ہیں۔ تنزلی کا شکار کیسے ہیں کہ ان کی زندگی حیوانیت، مادیت اور پستی کا شکار ہے، تو مسلسل وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جمود کا شکار انسان۔ کیسے؟ جیسے ہم لوگ روزمرہ زندگی کے معمولات میں گم ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہی ایک روٹین ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی
بس روٹین ہے، بات انجام دے دیے، باقی بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے کی منزل کو دیکھنا ہے، اور اس سے آگے کی منزل پر تیسری قسم کے انسان ہیں، وہ انسان جو کمال کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ اور بے پناہ توفیقات کی طرف نہیں، وہ مسلسل بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ کون سی راہ ہے بلندی کی؟ وہ راہ جہاں علم ہے، جہاں پر ان کی پہچان ہے، جہاں ان کی معرفت ہے، وہ وہاں پہنچنے کی کوشش میں ہے، یعنی قدم بقدم سیڑھی بسیڑھی وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ظہور امام سے پہلے ایسے ہی باکمال لوگ ہوں گے جو امام علیہ السلام کی حکومت کے لیے راہ اور پورا تب ظہور ہوگا۔ غیبت نومی میں معصوم علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار ہو۔ اب یہ تیر ایک مثال دی گئی کیونکہ اس زمانے میں یہی اسلحہ تھا، تو آج کل جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، نیا اسلحہ ہے، اس کے ساتھ یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر میں اسلحہ بھرنا شروع کر دیں، اسلحہ جمع کریں، نہیں، بلکہ جس جس چیز میں ہم ماہر ہیں، اگر کوئی آئی ٹی کا ماہر ہے تو وہ اس میں اپنے آپ کو مولا کے لیے تیار کرے، اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے تو اس میں اپنے آپ کو مولا کے لیے تیار کرے، اس نیت سے ترقی کی طرف گامزن رہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو میں یہی کام مولا کے لیے کروں گا، کیونکہ مولا کو فقط فوج نہیں چاہیے، مولا کو فقط سپاہی نہیں چاہیے جو لڑیں، مولا کو ہر شعبے سے افراد چاہیے، تو ہمیں اپنے اپنے شعبوں میں اس نیت سے ترقی کی طرف گامزن ہونا ہے کہ ہم نے کل مولا کے سپاہیوں میں، ان سپاہیوں میں شامل ہونا ہے جو مولا کی خدمت گزار ہوں، جو مولا کے لیے ہر طرح کا کام کر سکیں۔ صلوات کیجیے۔ ایکسکیوز می سائدہ، آپ کی آواز تھوڑی سی آواز آ رہی ہے اب صحیح؟ اچھا، میں بھی شاید کوئی نیٹ پرابلم نہ ہو گیا ہو، ویسے یہاں پر تو بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اب بتائیے صحیح ہے آواز؟ رک رک کے آ رہی ہے، پھر معذرت کے ساتھ میں اچھی مجلس بیچ میں انٹرپٹ ہوتی ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ گیا۔ یہ پاکستان سے پڑھا اور سبھی جو ہے وہ سلام میری بہن نے پڑھا ہے، وہ وہاں پہ اپنے گھر میں بھی ان کے زبان ہے، تو فاطمہ عالمہ ہے۔
جی السلام علیکم. اب میری آواز صحیح ہے؟ جی جی آپ بتا دیجیے آپ کھلا ہوا ہے. جی 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 پچھلی پھر کہاں تک آپ نے سنا صحیح طرح سے، تاکہ میں پھر وہیں سے سٹارٹ کروں. سن لیا تھا تیسری قسم کے بعد دو تیسری قسم کے جو آپ اچھا، اس کے بعد جو میں نے غیبت نعمانی کی حدیث پڑھی تھی وہ سنی تھی آپ لوگوں نے؟ نہیں سنے. اچھا چلیں پھر سلوات بھیجیے، میں وہیں سے سٹارٹ. غیبت نعمانی میں معصوم روایت کرتے ہیں کہ ہر ایک کو قائم کے ظہور کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ ایک تیر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں میں اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیں. بس یہ ایک مثال دی. اس زمانے میں چونکہ وہی اسلحہ تھا اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس لیے معصوم نے یہ بیان کیا. اب یہاں پر جو آج کے دور کی ضرورت ہے اس کے لیے تیاری اس طرح سے ہے کہ جس چیز میں ہم ماہر ہیں اسی میں اپنے آپ کو مولا کے لیے تیار کریں، کیونکہ مولا کو فقط فوج کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے والی فوج کی. مولا کو ہر ٹیکنالوجی میں ماہرین کی ضرورت ہے. اگر کوئی آئی ٹی میں ماہر ہے تو وہ اس میں اس طرح سے ترقی کی منازل طے کرے تاکہ کل مولا کے لیے آئی ٹی کا کام کر سکے. اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ اس میں اس لیے ترقی کرے، ترقی کی راہوں پر گامزن رہے تاکہ کل جب مولا کا ظہور ہو تو ان کے لیے ایز اے اکاؤنٹنٹ کام کر سکے. تو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی خود ہمیں ہے کہ مولا کی نصرت کی تیاری کرنے والوں کے لیے روایات ہیں کہ ان کی عمروں کو پروردگار عالم طولانی کر دے گا تاکہ وہ مولا کے ظہور کو درک کریں اور ان کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں. سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے اس نیت کی اور اس طرح سے مولا کی تیاری کی، مولا کے ظہور کے لیے تیاری کی کہ خود ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوگا. اور پھر ہمیں اب کیا پتہ چلتا ہے کہ انتظار کے معنی ہے تیاری، انتظار کے معنی ہے حرکت میں رہنا مولا کے لیے. ہم اپنا ہی کام کر رہے ہیں، آئی ٹی والے اپنا کام کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ اپنا کام کر رہے ہیں، انجینئرز اپنا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ اگر صرف ہم یہ نیت کر لیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہونے والا ہے کہ کل ہم مولا کے ناصرین میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پھر انتظار کے معنی پوری تیاری کے بعد چشم برا ہونا ہے. یعنی چشم برا کون ہوتا ہے مومنات؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. جب کسی کے گھر کوئی مہمان آنا ہوتا ہے، پوری تیاری کر کے کھانے بنا کے سب جب کر لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو بھئی ہم آپ کے لیے چشم برا ہیں. یعنی مکمل تیاری کے بعد انسان چشم برا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمیں مولا کے لیے چشم برا ہونا ہے. تو اب آتی ہوں اپنی اگلی گفتگو کی طرف کہ اس تیاری میں ہم تقویٰ کی منازل کو طے کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ مولا کے خطبے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم تقویٰ کو اپنا لیں، کیونکہ تقویٰ پہلی منزل ہے مولا کے ناصرین کی. مولا جیسے علی علیہ السلام امام المتقین ہیں، اسی طرح آج کے علی بھی امام المتقین ہیں. اگر کسی نے گناہوں کو نہ چھوڑا وہ مولا کے لشکر میں شامل
نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں متقین کی صفات کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان صفات کو اپنا کر مولا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو سکیں. تو مولا کیا فرماتے ہیں متقین کون ہیں؟ رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں اور اس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں. یعنی ایسی تلاوت نہیں کہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی سمجھ کر معنی کے ساتھ. اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں. مرض کون سا؟ یعنی روحانی امراض کا، اپنی خامیوں کا. پھر فرماتے ہیں جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی تمامیں ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر، وہ جنت کا منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے. استغفر اللہ. اگر ایسا تصور ہم کرتے رہیں تو ضرور ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. شاید میں نے بہت زیادہ ڈرا دیا. صلوات بھیجیے. غدیر کے دن کی کتنی عظمت ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہوا ہے صرف کہ اس دن مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا. تو اس کی عظمت دیکھیں کہ کتنی بلند ہو گئی. میں نے کل بھی بیان کیا. تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مولا سے اس طرح منسوب کرے کہ ان کے خطبات سے استفادہ کرے، ان کے کلام سے فائدہ حاصل کرے، ان کا حقیقی شیعہ بننے کی کوشش کرے، تو مومنات اس کی کیا عظمت ہوگی. غدیر کے دن کو خداوند عالم نے کس طرح سے بلندی عطا کی کہ غدیر کے دن جبرائیل امین کو بیت المعمور کے سامنے اپنی کرامت کی تختی نصب کرنے کا حکم دیا، اور اس دن تمام آسمانوں کے فرشتے وہاں جمع ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کی مدح بیان کرتے ہیں اس تختی کے سامنے بیت المعمور میں جمع ہو کے، اور امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام کے شیعوں کے لیے، ان کے محبین کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا عظمت ہے مولا کے محبین کی کہ فرشتے آسمان پر اور کسی عام آسمان پر نہیں، بیت المعمور کے سامنے، بیت المعمور میں اس کرامت کی تختی کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے لیے، اگر ہم حقیقی محبین ہوں تو ہمارے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں. تو مومنات، کیا شان ہے ہمارے ائمہ طاہرین کی، اور کیا شان ہے مولا علی علیہ السلام کی، اور پھر کیا شان ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی کہ جو سید الشہداء کہلائے، اور کس طرح سے انہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کہ کتنا بڑا مقام ان کو عطا ہوا ہے. کہ کہا جاتا ہے کہ جب سید الشہداء شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا خون آلود کرتا لے کر آسمان پر آ جائیں، اور وہاں پر ان کے کرتے کو
پروردگار عالم کے حکم سے محفوظ کر لیا گیا۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے وہ کرتا لے کر آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کرتے کو ایک علم کی مانند لہرایا جاتا ہے۔ جب لہرایا جاتا ہے تو پورے عالم میں ایک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کون سی خوشبو؟ ایک پاکیزہ لہو کی خوشبو، ایک پاکیزہ ہستی کے، باکرامت ہستی کے پاکیزہ لہو کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور اس خوشبو کی وجہ سے مومنین کے دل سوگوار ہو جاتے ہیں، اور تمام عالم ہمیں محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی سوگوار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ فرشتہ مولا کے کرتے کو لے کر پوری کائنات میں گھومتا ہے۔ تو بس مومنات، یہ وہ مولا ہیں کہ ہم تو ان کے صحابہ کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ایسے صحابی ملے مولا کو کہ کسی معصوم کو ایسے صحابی نہیں ملے۔ اگر کسی اور معصوم کو ملتے تو یقیناً وہ بھی قیام کرتے۔ مولا نے اپنا ایک قاصد، کہ جب مولا کو مسلم بن عقیل کا خط ملا تھا جو انہوں نے اپنی شہادت سے 27 دن پہلے مولا کو لکھا تھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں اور آپ کوفہ کی طرف تشریف لے آئیے، تو اس وقت مولا نے اپنے ایک قاصد کو جس کا نام قیس بن مسہر سیداوی تھا ایک خط دے کر، کہ جس میں مولا نے لکھا کہ میں کوفہ کی طرف آ رہا ہوں اور میں جلد آ کر تم سے ملوں گا، وہ خط دے کر مولا نے اپنے اس قاصد کو بھیج دیا کوفہ۔ لیکن دشمن ہر طرف سے طاق میں تھا۔ جب قیس بن مسہر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر ملعون نے ان کو گرفتار کر لیا۔ خط چاک کر دیا مولا کے قاصد نے۔ جو ہی گرفتار ہوئے تو کیا کیا کہ انہوں نے اس خط کو پارا پارا کر دیا۔ جب اس ملعون نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم نے اس خط کو کیوں پھاڑا؟ تو اب انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچائی دیکھیں، دشمن کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جذبہ۔ یہ میں ایک متقی کی ایک صفت بیان کر رہی ہوں کہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں مصلحت کے تحت ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حکم پروردگار ہے، لیکن یہاں پر مولا کے قاصد کو آپ دیکھیں، کہتے ہیں میں نے اس لیے خط کو پارا پارا کیا کہ تمہیں اس کی عبارت کا علم نہ ہو سکے کہ میرے مولا نے اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ خط کس کا تھا، کس نے لکھا اور کس کی طرف لکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خط میرے مولا حسین ابن علی کا تھا، اور انہوں نے کوفہ کی کچھ مخصوص شخصیات کی طرف یا ایک گروہ کی طرف یہ خط لکھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ تو قیس بن مسہر کہتے ہیں کہ میں ہرگز تمہیں ان کے نام نہیں بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا اگر نام بتاؤ اور یا منبر پر جا کر مولا پر سب و شتم کرو، آل محمد پر سب و شتم کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں خط کا مضمون بھی نہیں بتاؤں گا اور میں اس گروہ کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن ہاں یہ تمہاری جو شرط ہے نا کہ منبر پہ جا کے سب و شتم کرو، یہ مجھے منظور ہے۔ اب منبر پر چلے گئے۔ جب منبر پر پہنچے تو کیا کیا؟ پہلے حمد و ثناء پروردگار بیان کی، اس کے بعد پیغمبر و آل پیغمبر پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد ان ملائین پر سب و شتم کرنا شروع کیا۔ خوف زدہ نہیں ہوئے کہ مجھے یہاں پہ مار دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے وہی کیا کہ ان کو بھی دارالعمارہ کی چھت سے ان کو زندہ پھینک دیا دارالعمارہ کی چھت سے، اور ان کو شہید کر دیا۔ تو بس مومنات، یہ صرف ہمارے لیے
کوئی واقعات نہیں ہیں، یہ عزاداری رسم نہیں ہے، بلکہ اس عزاداری سے ہم اپنی روحوں کے لیے غذا لیتے ہیں۔ ہمیں آنسوؤں پر رکنا نہیں ہے کہ بس آگے ہم نے آنسو بہا لیے اور ثواب حاصل کر لیے، نہیں، بلکہ یہاں سے ہم نے اپنی روح کے لیے غذا لینی ہے کہ مولا کے صحابی کیسے تھے، ہمیں بھی ویسا ہی بننا ہے۔ تو مومنات، جب میرے مولا سفر طے کرتے ہوئے مکہ سے عراق کی طرف جا رہے تھے، کوفہ کی جانب سفر تھا مولا کا، ظاہر ہے مولا اسی ارادے سے نکلے تھے، تو جب مولا مقام ذو حسم پر پہنچے ہیں اپنے اس قافلہ صبر و رضا کو لے کر، تو وہاں پر مولا کا سامنا حر کی فوج سے ہوا۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں تمام واقعات بیان نہیں کر سکوں گی، کچھ مخصوص چیزیں بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ کروں گی کہ جب لشکر مولا کے پاس پہنچ گیا، حر کے لشکر نے وہاں پر خیمے نصب کیے، جہاں مولا کے خیمے نصب تھے اس کے تھوڑے فاصلے پر۔ تو مولا نے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے، جانور پیاسے ہیں، آپ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ مولا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، سب کو پانی پلایا گیا۔ ایک شخص کو مولا نے دیکھا کہ اس سے پانی نہیں پیا جا رہا، مولا نے اسے کہا کہ ڈھال کو تھوڑا ٹیڑھا کرو اور اس پر جو پانی آ رہا ہے اس کو اس طرح سے پیو۔ لیکن اب یہ اس شخص کی اپنی روایت ہے، کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں پیاس سے ہانپ رہا تھا، تو ایک مرتبہ مولا حسین سید الشہداء خود تشریف لائے، آ کر اس کی ڈھال کو ٹیڑھا کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا کے سیراب کیا۔ اتنے کریم ہے میرے مولا، اپنے دشمنوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے سیراب کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مولا نے نماز کا وقت آیا، حر سے کہا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو، میں اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اب حر کے دل میں احترام، عزت، مرتبہ سب تھا، جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملعون کے حکم پر آ گیا لشکر لے کے۔ کہتا ہے مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، میرا لشکر اور میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بہرحال نماز ہوئی، پھر وہاں سے تیاری ہوئی، قافلے کے چلنے کی تیاری ہوئی۔ جب سب بیبیاں سوار ہو گئی، سب لوگ سوار ہو گئے، تو آخر میں مولا حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر جب سوار ہوئے اور قافلہ چلنے لگا، تو حر نے آ کر لگام فرس میں ہاتھ ڈالا، یعنی مولا کو روکا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا، ساری روایات سب چھوڑ رہی ہوں، مولا نے وہاں پر خطبہ بھی دیا، میں اس کو بھی چھوڑ رہی ہوں، میں آگے ایک خطبے کا اقتباس پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو مولا نے اسے کہا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ عربوں کی بہت بڑی بد دعا ہوتی تھی کہ وہ یہ والا جملہ کہتے تھے۔ اب جب مولا نے یہ کہا تو حر کہتا ہے کہ مولا آپ نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، بہت بڑی بات کہہ دی، لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں آپ کی ماں کے عزت و مرتبے کو پہچانتا ہوں۔ آپ کی ماں تو جنت کی سردار ہیں، آپ کی ماں تو پیغمبر کی صاحبزادی ہیں، میں نہیں کہوں گا۔ بس یہاں سے مولا تو علم غیب رکھتے تھے، پہلے بھی جانتے تھے، لیکن اس کے اس جملے سے مولا کو یقین ہو گیا کہ اس کے دل میں محبت ہے۔ بہرحال وہ بار بار مولا کو منع کرتا رہا کہ اس راستے کو چھوڑ دیں، واپس چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس نے بہت سے مقامات پر مولا سے یہ کہا، مولا نے ہر مقام پر اس کو یہی کہا کہ میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ جب کوئی ظالم و جابر حکمران تخت نشین ہو اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا ہو،
تو جو شخص اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا کل روز محشر وہ بھی اس کے ساتھ ہی محشور ہوگا، یعنی اسی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو میں اس راہ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، بے شک میری جان چلی جائے۔ اب چلنے کی کوشش میں ہے لیکن وہ نہیں چلنے دے رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کوفہ نہ جانے دوں۔ تو پھر آپ آخرکار، یہ بہت لمبی بحث ہے لیکن آخرکار اس نے چونکہ دل میں محبت اہل بیت تھی، اس نے کہا مولا پھر آپ کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کریں جس سے میری جان بھی بچ جائے اور آپ کو بھی خطرہ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بائیں جانب اشارہ کیا، اس نے کہا کہ مولا بائیں جانب آپ یہ والا راستہ اختیار کیجئے، اور خود مولا کے ساتھ چلنے لگا۔ اب بائیں جانب والا جو راستہ تھا وہ عزیب الحجانات اور قادسیہ کی طرف جاتا تھا، تو مولا اس راستے پر چل پڑے۔ چلتے چلتے جب مقام البیضا پر پہنچے تو وہاں پر مولا نے ایک خطبہ دیا۔ پڑاؤ ہوتا تھا لشکر کا، ظاہر ہے لشکر چل رہا ہے، تھک جاتے تھے، پیاس لگتی تھی، جگہ جگہ پڑاؤ ہوتا تھا، تو جہاں بھی رکتے تھے مولا خطبہ دیتے تھے اپنے اصحاب کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی۔ تو مولا نے وہاں پر چند جملے میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا جبکہ باطل پر عمل کرنے سے روکا بھی نہیں جا رہا؟ ایسی صورت میں مومن سزاوار ہے، مومن سزاوار ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کرے، یعنی شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ اور فرمایا ہاں ایسی صورتحال میں موت کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بہت بڑی بدبختی تصور کرتا ہوں اور ذلت سمجھتا ہوں۔ تو مومنات، بس یہ چند جملے مولا کے خطبے کے آپ کی خدمات میں پیش کرنے تھے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ آخرکار یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ وہاں پر میرے مولا کے گھوڑے نے قدم جما لیے اور آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں۔ پھر بار بار پوچھا مولا نے، مختلف نام بتائے گئے۔ ایک مرتبہ جب مولا نے پوچھا، کسی نے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام آنا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا ہاں یہی کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اترنے کا مقام ہے اور یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ بس مولا نے وہیں پر اپنے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ فرات کے کنارے خیمے نصب ہوئے۔ مومنات، بس مختصراً عرض کرتی چلوں، عاشور کا دن آ گیا اور پوری شب عاشور ہور نہیں سویا اور اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا رہا، ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے، مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ آخرکار جب فجر کا وقت قریب آیا، فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر اسی طرح جب ٹہلنا شروع کیا تو اس کا بیٹا اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا بابا میں رات سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نہیں سوئے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کی طرف چلا جاؤں۔ پھر اپنا رومال دیا، کہا بیٹا میرے ہاتھ اس رومال سے باندھ دو جس طرح ایک غلام کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ میں سید الشہداء اپنے مولا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا بابا میں آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گا، اگر آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا یہ بیٹا بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ دونوں باپ بیٹا مولا کے خیام کی طرف چلے۔ جب قریب پہنچے مولا نے دور سے دیکھا ہور آ رہا ہے۔ مولا نے جناب عباس کو حکم دیا جاؤ بھیا میرا مہمان آ رہا ہے، جا کر استقبال کرو۔
اس کے بعد مولا خود آگے بڑھے، حور نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، مولا کے قدموں پر گر گیا، مولا مجھے معاف کر دیں، میں ہی آپ کا راستہ روک کے آپ کو یہاں لایا تھا۔ مولا نے بڑھ کر حور کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، کہا حور تم ہمارے مہمان ہو، آ جاؤ آرام کرو۔ حور نے کہا مولا میں آرام کرنے نہیں آیا، مولا میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہوں اور اپنے سے پہلے اپنے اس بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بس مومنات، حور کا بیٹا میدان میں گیا، جنگ کی، جب گھوڑے سے گرا اپنے بابا کو آواز دی، حور اٹھا کے جا کر بیٹے کی سرانے پہنچے، میرے مولا نے روک دیا، کہا حور تم یہیں رکو، ارے باپ جوان بیٹوں کی لاشوں پہ نہیں جایا کرتے، حسین تمہارے بیٹے کے پاس جائے گا۔ مولا حسین گئے، حور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، ارے میں کہوں گی مولا تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر قربان ہوں گے، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس مومنات، اس کے بعد حور میدان میں گیا، بہت بڑا سردار تھا، بہت بہادری سے جنگ کی، اپنے ساتھیوں کو تحت دیا، کل جن کو اپنے لشکر میں ساتھ لایا تھا۔ اس کے بعد جب حور گھوڑے سے گرا، میرے مولا حسین پھر اٹھے، حور کے سرانے پہنچے، دیکھا حور کی پیشانی سے خون جاری ہے، اپنی ابا کے دامن سے حور کی پیشانی کو صاف کیا، ارے اپنی جیب سے ماں فاطمہ زہرا کا رومال نکالا، حور کی پیشانی پر باندھا، ارے حور تمہاری کیا قسمت، کیسے تمہاری قسمت بدل گئی، کل تم اس لشکر میں تھے جو جہنم کی طرف لے کے جا رہا تھا، آج تم اس حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہو، تمہارا سر امام وقت کی گود میں ہے، تمہاری پیشانی پر فاطمہ زہرا کا رومال ہے، جو اس بات کی علامت بنے گا کل محشر میں جب تم قبر سے اٹھو گے، پیشانی پر فاطمہ زہرا کا رومال ہوگا اور حسین کے لشکر کے ساتھ اٹھو گے۔ الذين ظلموا ينقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے اللہ حور کی طرح ہماری بھی قسمت بدل دے، ہمیں بھی وقت کے امام کے ساتھ شامل کر دے، بے شک ہم بھی بہت گناہگار ہیں، شاید ہم حور سے بھی زیادہ گناہگار۔ میرے اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے اللہ بحق محمد وآل محمد بحق امام زمانہ علیہ السلام، اپنی رحمت کے صدقے میں میرے اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، شکراً للہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک
اللهم عارف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دینی۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کا، میرے اللہ ہم سب کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ جو مومنات یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرتے ہوئے ان کے مرحومین کو بھی بخش دے، اور سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما، اور سب کو امام زمانہ کے ظہور سے متصل فرمانا۔ میرے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے زمانے کے امام کو سے تو سلامتی عطا فرما۔ اور میرے اللہ اگر تو چاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں جنہیں پہاڑوں کے معدن لمبی لمبی سانسیں بھر کر اچھال دیتے ہیں ہمیں بخش دے تو تیرے جود و عطا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے اللہ جو جس چیز کا خواہش مند ہے تو اسے عطا فرما دے، اس لیے کہ تو ایسا فیاض ہے جسے سوالوں کا پورا کرنا مفلس نہیں بنا سکتا، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے والوں کا حد سے بڑا ہوا اصرار بخل پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماتم حسین۔ حسین 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 آپ سب کی آواز نہیں آ رہی ماتم کی۔ آمد قریب کانپتے ہیں فلا خوف سے اب ہے جو روز قیامت قریب کانپتے ہیں فلا خوف سے زرد رنگت ہے خاک شفا کی، زرد رنگت ہے خاک شفا کی، تیسری ہے یہ ماہ رضا کی، ختم منزل شاہ خدا کی، تیسری ہے یہ ماہ رضا کی، شاہداغوں کو منگوا رہے ہیں اور حرام کو اتروا رہے ہیں، شاہداغوں کو منگوا رہے ہیں حرام کو اتروا رہے ہیں، بن رہی ہے قناعت رضا کی، بن رہی ہے قناعت رضا کی، تیسری ہے یہ ماہ رضا کی، ختم منزل شاہ خدا کی، تیسری ہے یہ ماہ رضا کی، ہے عالم سارے کو لوگ گھیرے پڑ رہے ہیں ترائی میں گھیرے، ہے عالم سارے کو لوگ گھیرے پڑ رہے ہیں ترائی میں گھیرے، غیر حالت ہے شاہ خدا کی، غیر
अदा की, तीसरी है माहे अदा की, खत्म मंजिल शाह खुदा की, तीसरी है माहे अदा की। कहते हैं शाहबाई से धोकर, देखिए क्या दिखाए मुकद्दर। कहते हैं शाहबाई से धोकर, देखिए दिखाए मुकद्दर। आमद आमद है फौज विगा की, आमद आमद है फौज विगा की, तीसरी है माहे अदा की, खत्म मंजिल शाह खुदा की, तीसरी है माहे अदा की। पास बैठे हैं ज़ैनब के अकबर, मुस्कुराते हैं झूले में असगर। पास बैठे ज़ैनब के अकबर, मुस्कुराते हैं झूले में असगर। क्या खबर है अभी इंतहा की, क्या खबर इंतहा की, तीसरी है ये माहे अदा की, खत्म मंजिल शाह खुदा की, तीसरी है ये माहे अदा की। हुसैन हुसैन ये खत्म शाह ने लिखा, ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। तुम्हारा दोस्त है तन्हा, तुम्हारा दोस्त है तन्हा, हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। शहीद कैसे हुआ वो बताओगे आकर, तुम्हारे मुस्लिम में बेटा सुनाओगे। रुकैया रुकैया ये खत शाह हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। लगाओ ऐसे बेअंदाजे मेरे गुर्बत के, जहाँ पे जना था वहाँ दिया ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। ये खत में शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। बता रहा था उसे कोई भी नहीं है मेरा, तो बोली सानिया ज़हरा, हबीब आ जाओ। है उसको तुम पे
है उसको ये खत में शान आ जाओ, ये खत में शान लिखा आ जाओ। वो जब ये सुनती है कूफे से आ रहे हैं शक़े, तो पूछते हैं हमारा भी आएगा तो आएगा तो आएगा। ये खत में शान बेब आ जाओ, ये खत में शान लिखा बेब आ जाओ। गवारा कर नहीं सकते हुसैन के गैर, तुम्हारी की चादर लूट ले तुम उसको छोड़ के कूफा, तुम उसको छोड़ के कूफा। ये खत में शान लिखा बेब आ जाओ, ये खत में शान लिखा बेब आ जाओ। मुझे है याद वो लम्हा जो रब की मर्जी से तुम हो के जिंदा मेरी बात सुनने आ भोला ये खत में शान बेब आ जाओ, ये खत में शान बेब आ जाओ। अरे बतूल दोबारा जलाया जाएगा, तुम्हारे दो जलाया जाएगा। नहीं है नहीं है